پارہ سورۃ النمل آیت نمبر 15 رکوع نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر۔ وقال الحمد للہ، اور ان دونوں نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، جس نے ہمیں فضیلت عطا فرمائی بہت سے مومن بندوں پر۔ گزشتہ آیات پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا اور ان کے معجزات بیان ہوئے۔ آج کی ان آیات پاک میں اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام صاحب کتاب رسول تھے، آپ پر زبور نازل ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام صاحب صحیفہ رسول اور نبی تھے، یعنی آپ پر صحائف نازل ہوئے۔ تو گزشتہ آیات میں فرعون کی حکومت کا تذکرہ تھا، اور فرعون فاسق اور فاجر تھا، اور اللہ نے اسے حکومت دی تو وہ اللہ کے مقابلے میں اتر آیا، کہنے لگا انا ربکم الاعلی۔ فرعون کہتا تھا میں سب سے بڑا نعوذ باللہ رب ہوں، اور اس کے برخلاف ان دو انبیاء علیہم السلام کو بھی حکومت عطا فرمائی، مگر وہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے، انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور شکر ادا کیا۔ وقال الحمد للہ الذی، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، حکومت ملی تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ یہ تیری دین ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو علم عطا کیا۔ اس علم سے مراد دنیا کا کسبی علم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ قطعی اور یقینی علم ہے جو اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو وحی کے ذریعے سکھایا، اور اللہ کے اس علم میں نہ تو کوئی اشتباہ ہے اور نہ ہی کسی غلطی کا امکان ہے۔ یہ الگ بات ہے اگر کوئی شریعت کے علم کو نہ سمجھ سکے تو اس بندے کی اپنی غلطی ہے، اپنا اس کا دماغ ٹیڑھا ہے،
وگرنہ اللہ کی طرف سے جو علوم نازل ہوئے ان میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں، لا ریب فی، اس میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ تو اللہ پاک نے ان دونوں نبیوں کو شریعت کا علم عطا کیا، اور سب سے افضل علم ہی شریعت کا علم ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے دونوں انبیاء کو سیاست کے اصول اور حکمرانی کا وہ قطعی علم عطا فرمایا جو ان کے لیے ضروری تھا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم۔ وقال الحمد للہ، اور دونوں نے کہا اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ جیسے انبیاء کو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو شریعت کا علم ملا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لہٰذا جس بندے کو اللہ جس قدر شریعت کا علم عطا فرما دے اس کی تو کوئی حد اور کنارہ ہے ہی نہیں کہ کوئی بندہ دو چار احادیث پاک یاد کر کے کہے بس میرے پاس ہی سارا علم ہے، یہ جہالت ہے۔ تو بہرحال جتنا بھی اللہ جس انسان کو قرآن اور حدیث کا علم عطا کرے اسے چاہیے کہ وہ بندہ اس پر شکر ادا کرے، اس لیے کہ علم شریعت یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا دین قرآن اور شریعت یا حدیث کا علم، کوئی بھی فقہ کا علم حاصل اگر انسان ایک لمحے کے لیے کرتا ہے، دین سیکھنے میں جس نے اپنا لمحہ گزار دیا، لمحے سے مراد سیکنڈ ہے، ایک گھڑی ہے، تو فرمایا کہ ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ دین کا علم ایک لمحے کے لیے سیکھ لینا پوری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ اور فرمایا کہ جو دین سیکھتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، حدیث سیکھتا ہے، کوئی بھی شریعت کا مسئلہ سیکھ لیتا ہے، اگر ایک دن لگا کے اس نے سیکھا تو فرمایا 3 مہینے کے روزوں سے افضل ہے۔ تو نفلی عبادات میں سب سے جو بڑھیا کام ہے وہ اللہ کا دین سیکھنا ہے، اور اللہ کا دین سیکھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت ہے، سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر صبح جا کر اللہ کے قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، 100 رکعت نماز سے افضل عمل ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تو اس کو سیکھ لے، اس کے معنی اور مطالب کو سیکھ لے، فقہ کا علم سیکھ لے، چند مسائل سیکھ لے، تو فرمایا کہ چاہے اس پر تیرا عمل ہے یا نہیں ہے، عمل نہ بھی ہو، فرمایا پھر بھی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ تو علم دین کا سیکھنا اور یہ جتنے بھی علوم پڑھے جاتے ہیں یہ سارے علوم قرآن کو سیکھنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ تو بہرحال آدمی اگر قرآن کو سیکھتا ہے، ناظرہ سیکھے، ترجمہ سیکھے، تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ پوری رات بلا عبادت کون کر سکتا ہے کہ ساری رات کھڑا رہے، نوافل پڑھتا رہے، اس سے بہتر علم دین کا سیکھنا ہے۔ تو جتنا ہو سکے انسان نفلی عبادت بھی کرے، لیکن علوم کی مجلسیں جہاں کہیں ہوں، سیکھنے سکھانے کی مجلس جہاں بھی ہو، اس کو غنیمت سمجھے، جہاں اس سے جتنا اجر ملتا ہے نفلی کسی اور عبادت سے نہیں ملتا۔
تو اس لیے فرمایا کہ ان انبیاء نے بھی دین اور شریعت کا علم ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا، تو ہمیں بھی چاہیے جس کو جس قدر یہ توفیق اللہ نصیب فرما دے تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آپ احباب جو تشریف لاتے ہیں قرآن کریم کے لیے، اللہ کے قرآن کی محبت میں اور اخلاص کی نیت کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس پر بھی یہ سارے اجر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو یہ سارے فضائل کے اجر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہے تو تھوڑی دیر کا بیٹھنا، لیکن آنکھ بند ہوگی تب ان مجلسوں کی قدر آئے گی۔ اللہ ہم سب کو ان مجالس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، وہ ذات کے جس نے فضیلت عطا فرمائی بہت سے مومن بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب